جگہ، زمانے کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ عالم نبی فاضل جلیل نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری صاحب زندہ شرف ہوا تشریف فرما ہوئے ان کے عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی آپ احباب ذرا قریب آ جائیں، جڑے دور بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں، جڑے باہر کھڑے ہیں انہاں کی بھی گزارش ہے کہ ذرا پٹال چڑھا جاؤ، کیونکہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا۔ ہمیں اعتقادات، معاملات، ایسے بہت سے معاملات ہیں جن سے آگاہ فرمائیں گے، اور ہمارے دلوں کی بنجر کھیتی کو جو ہے وہ غلاظت دور کر کے نور محمدی کا فیضان بانٹے۔ میں بلا تاخیر ہی حضرت سے ملتجی ہو رہا ہوں خطاب کے لیے۔ عالم نبی فاضل جلیل اہل سنت کی ایک عظیم معتبر شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری صاحب اپنے خطاب ذی شان سے ہمارے قلب و روح کو منور فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ ذرا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس کا عنوان شہدائے کربلا کانفرنس ہے، اس کو ترتیب دینے پر انجمن غلامان مصطفیٰ غوثیہ کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں اور وہ حضرات جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون فرمایا، اللہ کریم ہم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہمارے بھائی علی احمد صاحب اتاری اور ہمارے بھائی ملک حسیب صاحب اتاری، ان کا پیغام نامہ ہمارے بھائی محمد نصیر صاحب، جو کہ آپ کے علاقے میں جنہوں نے بڑا عرصہ دین کا کام کیا، ابھی وہ ایک عارضہ میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت حسنین کریمین کا صدقہ انہیں شفا یابی نصیب فرمائے۔ ان کا پیغام نامہ ہم نے پہنچایا کہ ان کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور انشاءاللہ 11 بجے میں مائک چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کا جو شیڈول آگے ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے آج کے جن کی زیر نگرانی، زیر صدارت محفل جاری و ساری ہے، محترم و مکرم حضرت علامہ قاری حافظ محمد وقاص علی المدنی صاحب دامہ اقبالہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر جتنے بھی اہل محبت و مودت ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ کریم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو یہ پیارے بچے جو بیٹھے ہیں یہ ذرا ادھر آ جائیں، آپ نے نہیں کہنا، جو پیارا بچہ ہے اٹھ کے ادھر چلا جائے، بالکل وہ ساؤنڈ سے اٹھ جائیں،
ماشاءاللہ یہ تو بھائی بہت پیارے بچے ہیں، پہلی مرتبہ اتنی جلدی بچے مانے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب جو پیارے بڑے بیٹھے ہیں وہ اگے آ جاؤ، تھوڑا دو گلاں کریے. آؤ نیڑے لگو، شاباش شاباش شاباش، نیڑے لگو. نہیں میں تھوڑا سا ادھر ہونا، میں ان کو ذرا دیکھتا رہوں. ہے آ جاؤ جڑے جڑے پیارے بڑے بیٹھے ہو، یہ آواز جاندی پئی ہے نہیں تو پچھلا ساؤنڈ چلانا پینا ہے. اگر آواز جا رہی ہے تو آپ ذرا تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑی ہو رہے ہو جاؤ نا، تاکہ اگر آپ اگے آؤ اگے آؤ اگے آؤ سو جاؤ، ذرا گلا بات آپ دو چار کر لیے ہیں. بہت شکریہ بیٹی، آپ آگے گزر جائیں میرے چاند. واہ واہ واہ، یہ بھی ہماری فوج ہے اور ان کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. یہ پودے لگن گے تو درخت بنیں گے نا، لیکن جب درخت ہو جائے نا تو اس کی کانٹ چھانٹ بھی ضروری ہوتی ہے نا، دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے. تو اے جی تربیت نشست ہوتی ہے نا، یہ ساری دیکھ بھال تے ساری کانٹ چھانٹ تے ساری گوڈی چھوڑی یہ ساری ہوتی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے. اس میں دعوت ہے ہمارے لیے کہ درود تھوڑا نہیں پڑھنا بلکہ زیادہ پڑھنا ہے تاکہ ہمارے اوپر رحمت برستی رہے. اب آ جائیے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین معہ، اور فرمایا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اے ہو کی جو ضمیر ہے یہ اشارہ کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہستیاں جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر جو والذین کا لفظ ہے اس کی جو جامعیت ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں کل صحابہ بھی ہیں اور کل اہل بیت بھی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا کہ اسے صحابہ مراد ہیں تو اہل بیت نہیں ہے، تو اہل ہیں اہل بیت ہیں تو صحابہ نہیں ہے. والذین معہ، فرمایا جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں. سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، فرمایا کافروں پر وہ سختی کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ پتا چلا کہ کہیں کہیں سختی بھی کر لینی چاہیے. ساڈے بہت ہی جناب نہیں ہے تھوڑا جہا نہیں تھوڑا جہا، وہ کنی کی دیر تھوڑا جہا، یہ بسا اوقات یہ کرنا پڑتا ہے. سونے کی اٹھ بھی ہوگی نا تو ایٹی رہی دی ہے. اگر اس کو کسی کے گلے کا ہار بنانا ہے نا تو پٹھی چ پاؤنا پینا ہے تو تھوڑی نہ کٹنا پینا ہے. آواز کمزوروں والی آپ میں دیسی جہا بندہ نے مینوں دیسی طریقے نہ سننا ہے تو پورا جناب علی انجوائے کرنا ہے. تسی مسئلہ بھی تمہیں میں عرض کرنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا یہ کافروں پر سختی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ جدال جو معاملہ آ جائے وہ کرتے ہیں. اور یہ جنگ جدال کرنے کا بھی ہماری شریعت کے اندر ایک اصول ہے، بے اصول طریقے سے ہم نہیں کرتے. آواز کمزوروں والی ہے. شریعت میں ہمارا اصول ہے، بے اصول طریقے سے نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں جڑی جنگ ہے آج کل کے جو یتیم العلم یزید الفکر مایوس مفکر، موبائل جیب چ پلوانا موبائل نہیں کرنا. یہ میری تقریر دے وچ یہ سمجھو کہ بالکل منع ہے. یہ پتا کیا کہتے ہو جنگ نہیں ہونی یہ تو سختی ہے. میں کہ جنگ سختی اور ظلم اے تینوں کہنے آخیا ہے؟ تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ ہوتی کیسے ہے تینوں کہ میں پتہ لگ گیا ظلم ہے بھائی. آپ پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جنگ ظلم ہے یا نہیں ہے. ہم آپ کو ثابت کریں گے جنگ ظلم نہیں ہے. ہاں ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں. اور ہم اگر اسلام کی ہسٹری کو یوں سمجھے نا تو ہم ایک تگڑے مسلمان بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات سنیے، یہ جو جنگ ہوتی ہے نا جنگ، یہ ایک انتہائی قدم ہوتا ہے. ورنہ اس سے پہلے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی طرف باقاعدہ دعوت بھیجی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا سن لو دیکھ لو جان لو یہ ساری کائنات یا خدا کی ہے یا مصطفیٰ کی ہے. ساری کائنات اللہ رسول کی. اس میں جو بسنے والے ہیں پھر ان کا حق بنتا ہے اللہ رسول کی بات بھی ماننی پڑے گی. سمجھ آ رہی؟ اچھا بھائی آنے والے آتے رہیں گے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. وہ ادھر دیکھو بھائی، ادھر میں اتنے بیٹھا ہوں. آنے والے ایک بندہ بھی ادھر کھڑا ہو جائے کمیٹی کا دروازے کے اندر، آنے والوں کو جلدی جلدی بٹھاتے جائیں. تسی میرے حال دیکھنا ہے. میں اصل سبق بھول جانا تو میں چاہنا تو ان کو گل سنا جاؤں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ پوری دنیا اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تو اس زمین پر جو رہے اس کا حق بنتا ہے پھر اللہ رسول کو مانے. اگر نہیں مانتا تو ان کے احکام کو مانے. اگر نہیں مانتا تو احکام کو کیسے مانے؟ میں کہا میرے دا مطلب یہ بھی شرارتی بن کے نہ رہے. مذہب تیرا تینوں مبارک ہو گئے پر شرارتی بن کے نہیں رہنا. یہ ہمارے پاکستان کا نہیں بلکہ قرآن کا قانون ہے.
اگر یہ ہمارا ملک مسلمانوں کا ہے نا، یہاں کوئی بھی کافر رہ سکتا ہے، ہمیں کسی لیول کا کافر ہوئے، لیکن کافر کافر بن کے رہے، کافر پنگے باز بن کے نہ رہے۔ میری بات نہیں سمجھیا، یہ اصول سمجھا کرو۔ دیکھو کوئی بھی ہے، جہاں یہودی رہے، ہندو رہے، عیسائی رہے، قادیانی بھی کافر ہے، یہ پارلیمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ویسے قرآن میں بھی یہ بات واضح ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ کافر ہے سارے، اور اس میں کسی کو ٹینشن والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں آخر ہے، میں ایسے نہ اللہ رسول آخے تو کیوں نہیں کہنا؟ یہ بات سمجھو، یہ جب رہتے ہیں نا تو ہمارا اسلام ان کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، بالکل۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتا بھی تو ہوں جناب علی کافر ہے، یہ نہ ہو بھی سویرے تو قرآن ساڑی کھلوتا ہوں میں تو پھر کہیے نہیں تو سارے ملک چ رہنا، تیرا حق دینا، پھر اسی پال نہیں لمیا۔ وہ سمجھ آئیے، کافر ہیں اپنی ہاتھ چ رہے کو سمجھ آؤں پی ہے، تحفظ بھی پورا دیں گے، سارا کام کریں گے، لیکن اپنی حد میں رہو، جو تیری حد ہے، حد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کافروں کو جس کیٹیگری کا بھی ہو اسلام تحفظ دیتا ہے، جبکہ وہ اسلام کے ساتھ شرارت نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے یہ شرارتی تھے، اور آپ کو پتا ہے جنگ کیسی ہوتی ہے؟ جب پہلے جاتے تھے نا صحابہ کرام، ادھر دیکھیں میری طرف آپ، وہ جا کے ان کو کلمہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے نبی آ گئے ہیں کلمہ پڑھ لو، مطلب کیڑا نبی؟ حالانکہ سورج آپ نے موڑیا، چاند توڑیا، پتھروں آپ نے بلوا لیا، مردے زندہ کر چھڑے، وہ پھر بھی نہیں چھڑ مانتے۔ اب ہوا کیا؟ جب وہ اتنا نہیں مانے تو کہا جی ہم تو نہیں مانتے، پھر بھی ہمارے اسلام نے نہیں کہا کہ جانے لمحہ پالو، نہیں، فرمایا اگر نہیں نہ ماننا تو یہ سن لو کہ یہ ساری سلطنت اللہ رسول کی ہے، یہاں اگر رہنا ہے تو پھر یاد رکھ لو تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، ہمارے اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصول ہمارے چلیں گے۔ اگر تو وہ مان جاتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی تسی سانو ساڈے مذہب تے رہن دیندا اصول ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو پھر انہوں نے کہندے سن بھئی نہ تسی کلمہ پڑھ دیو اللہ رسول نو مانتے ہو تے نہ تسی اللہ رسول دے احکامات دے مطابق رہنا پسند کرتے ہو، لو پھر آ کوڑا تے آ میدان ہون پیڑ پائے گا۔ تب جنگ ہوتی تھی، اور جنگ کو ظلم کیسے کہہ دیا تم نے؟ ہم نے تو پہلے چل کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو اسلام کی دعوت دی ہے بھائی۔ اب اگر مکے کے جتنے مشرکین ہیں وہ کہنے جنگے بدل رہے سانو سارے مار چھڑیا ہے کہ میں کہتے ہیں اپنے مارتے نظر آئے کہ تینوں پہلے 20 سال حضرت بلال حبشی تے ظلم نظر کوئی نہیں آیا؟ وہ سمجھ آؤں پئی ہے؟ کوئی نہیں آؤں پئی؟ حضرت بلال حبشی تے کب سے ظلم ہو رہا تھا وہ کوئی نہیں نظر آیا؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں پر جو ہو وہ نہیں تمہیں نظر آتا۔ اب آج سمجھو اس کی حقیقت اور گہرائی کو دیکھو ذرا۔ گرامی قدر حضرات، تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں ماننا تو پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، اور جنگ کے لیے میرے نبی نے فرمایا ان کو جنگ کا جب کہنا ہے نا تو ساتھ یہ بھی ان کو بتانا ہے کہ ہم نے رات کو حملہ نہیں کرنا تمہارے اوپر، اسی کو بہت دیر نہیں، تسی کرو تیاری ہو وہ تکڑے نہیں توجہ فرمائی نہ جا رہے تو جنگ کو ظلم تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بتاؤ نا ذرا، اسلام کا حسن دیکھو۔ فرمایا جب حملہ کرنا ہے تو کافروں کی عورتوں کو نہیں مارنا، فرمایا ان کے بچوں کو نہیں مارنا، کوئی ان کو بوڑھا آ جائے بوڑھے کو نہیں مارنا، ان کے جانور کو نہیں مارنا، ان کے مکانوں کو آگ نہیں لگانی۔ جی کہ جنگ ظلم ہے، تو پڑھیا کی یہ دین ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو صرف تلوار ٹھوک کے چلتے دیکھے نے، وہ انہوں نے نال نے جڑے آ کے ساڈے گاٹے بینٹ ہوندے سن، پھر جہاں ساڈے گاٹے کتا وڈے تے بندہ وٹا بھی نہ مارے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات سمجھ آئی نا؟ کتا اپنی ہاتھ چ رہے نا، کہڑی گل ہے ساڈے گاٹے بینٹ ہوندے ہے۔ تو ادھر دیکھو میرے، ادھر وہ ادھر دیکھو، لے جاؤ یہ لے جاؤ، نواں ڈرامہ شروع کر لیں ہوئی تھے گل سن لین دے انہوں نے۔ میں کلاس بہن والا بندہ، سارے کول نہیں ادھر دیا تقریر ہوں بھی سارے تھی اپنا ہی کام کری رکھو تو ساری گل بھی سنو، گل سنو سرکار سبحان اللہ فرماؤ پیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ بات دھیان سے سنی، اور بندہ بھی سدیا کرو تو کچھ چج کا سدیا کرو، جہے بندے تھی سدن ڈے ہو اشتہار جہاں میں ویکھیا تو سارے گھر راضی کرنے والے بندے نے، مسلک کا درد رکھ لو، خیر ہے کچھ نہیں ہونے لگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کئی پیڑ تو بہت ہونی ہے جنہیں سدیا ہے، پر ہوں میں کی کراں، اصا مسلک کے بندے ہاں، اصا امام احمد رضا دے غلام ہاں، اس واسطے کھری گل سنن دی عادت پاؤ اپنے آپ کو، اسی کرن دی پا لئی ہے، سنن دی پاؤ۔ ادھر ہوں اگلی گل بھی سنیا جائے، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، گھروں کو آگ نہیں لگانی، فرمایا ان کی کھیتیوں کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا جو پکڑے جائیں نا، یا جڑے ہوں سامنے آ گئے تو مرنا ہی مرنا ہے، تو جڑے بچ کے قیدی بن گئے فرمایا ظلم نہیں کرنا، 3 ٹائم کی روٹی دیو، انہوں اپنے غلام بنا کے لے آؤ، انہوں یہ نہیں کہ تو سارا کوئی لوٹ کے لے جاؤ، انہوں چھڑ کے آ جاؤ، یہ بے یارو مددگار نہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کو اپنے غلام بناؤ، غلاموں کے حقوق دیے، فرمایا غلام نو ماری نہ۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ جنگ ظلم ہے؟ تو جنگ ہسٹری پڑھی کوئی نہیں، یہ دوڑیاں مائیاں تے توتیاں سناؤ والے بیلی تے تینوں گلاں کوئی سناؤ لگے، انہاں دے کولے مال ہی کوئی نہیں بیچاریاں دے کولوں، انہاں دے کولوں زور والا مال ہے، انہاں تہاڈا مال جو لینا ہوندا ہے، لاؤ سورا کھول چٹو انہاں دے اوتے۔ خدا دا خوف کرو یار، کدی دین دے بنیادی گلاں بھی سن لو، دین تے اعتراض ہونا انہاں دے جواب بھی سنیا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار انہاں دا مزاج دسیا گیا ہے، فرمایا جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں یہ کافروں سے جنگ کرتے ہیں، کافروں پر سختی کرتے ہیں، اور وہ حدودوں کو یود نہیں، ایویں نہیں حدودوں کو یود ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے رحماء بینہم، فرمایا ان کا آپس میں بہت ہی پیار ہے۔ قرآن تعارف کروا رہا ہے صحابہ اور اہل بیت کا کہ ان کی جب بھی لڑائی ہوتی ہے کافر سے ہوتی ہے، اور ان کی جب بھی محبت ہوتی ہے آپس میں ہوتی ہے۔ تو اب جب صحابہ اور اہل بیت کا تعارف کروایا جائے گا نا تو پھر تاریخ پڑھ کے نہیں، تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں تیری تاریخ نو کی کرا، قرآن پڑھ کے تعارف کرا۔ قرآن کہتا ہے یہ کافروں سے لڑتے ہیں لیکن آپس میں تو پیار ہے نا، اور یہی پیار ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی کو دیکھ لیں کوئی صحابہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بک بک کر رہا ہے صحابہ کرام کے خلاف، پھر اسی گل کریے پھر چیخ دے نے، سانو نہیں کچھ کہنا، میں کہ واہ تو ابو بکر نہیں چھڈیا میں تینوں چھڈاں گا، تو سوچی بھی نہ میں تیریاں نسلاں نو ساہ نہیں لین دینا۔ کھڑے ہو کے سنیو، بولو تکڑے ہو کے۔ اور دوسرے آ جاتے ہیں امام حسن حسین کو بھونکتے ہیں، حضرت مولا علی کو بھونکتے ہیں، پانچ پاک کو بھونکتے ہیں، اہل بیت اطہار کو، تو پھر وہ ساڑھے تو توقع رکھتے ہیں بھی اسی جناب علی انہوں نے کچھ نہ آکھیے، ماں کہا سوچی بھی نہ، سوچی بھی نہ، اسی تو تیری دھوڑ کڑ کے رکھ دیں گے۔ سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر اپنا، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں۔ دا معیار تے رکھ لینا یار، اساں سارا کوئی رکھے حضور واسطے، سانو کی پتا تسی کون ہو، تسی حضور دے ہو، اسی تواڈے نال بس سینے نال سینہ لا کے مل کے جاواں گے، گل ہی کوئی نہیں جناب۔ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں حضرات۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا تعارف قرآن یوں کروا رہا ہے، اور یہاں وہ جی خلافتاں کھولیاں تو باغ کھولے تو بوئے پن دیتے تھے، اگاں لگ گئیاں، میں کیا بلے ہو شیرا، کیا تیری تحقیق ہے، وہی شیاں منہ تو پہ نظر آدیاں نے، وہ جاندی کرو، خدا دا خوف کرو، مسلمان بننا چاہیے، مسلمانوں یہ گلاں فائدہ دیدیاں نہیں۔ آؤ ذرا میں دساں، خصوصی طور پہ مینوں آکھیا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت دیاں کچھ رشتہ داریاں دسیاں جان، پتہ لگے نہ آپس کا تعلق کیا ہے۔ اسلام دے سب تو پہلے خلیفہ کون نے؟ سارے بولو، سارے بولو، اے جڑے منڈے بیٹھے ہو تانوں یہ بولنا زیادہ ضروری ہے، تسی بہت سارے لوگوں کو سن دیو، تو پھر اج کا ایک عجیب اور فتنہ بھی ہے، اور یہ علم دا لٹ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سویرے 3 بجے میں اتھے ہی ہونا، مکلا مگا میں اسی سارے نے دوائی دے دی، ٹینشن نہیں لینی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی مقابلہ کرنا ہے، اے گلاں سن لیا کرو۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، یہ اسلام کا پہلا خلیفہ ہے، یہی خلیفہ بلا فاصلہ ہے، اور یہی ابو بکر صدیق ہے جو نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یاد رکھ لو جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے، اور ایسا نقیب ہو، ناتخان ہو، پیر ہو، خطیب ہو، وہ پاویں شاہ ہوئے تو پاویں ڈبل شاہ ہوئے، ساڑیاں گلاں لوگوں کو دکھ دیاں جے کوئی مولوی صاحب ادھار تو کرتے ہی نہیں نا، بالکل وہ ہمارے سٹیج پر بیٹھنے کا حل نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان جڑے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے اسلام دے پہلے خلیفہ نے، تقریباً 2.5 سال دے قریب انہاں دا دور خلافت رہا ہے۔ کتنے سال دے قریب ہے؟ سب تو پہلے تو یہ دیکھو بھی انہاں دا نبی پاک دے نال اپنا رشتہ کی ہے، اے میرے نبی دے سہرے پاک جے، توجہ ہے جی آپ حضرات، سارے تو پہلے تو نبی والا رشتہ دیکھنا، یہ نبی پاک دے سہرے پاک نے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جڑی ایک عظیم خاتون جنہاں دا نام ام المؤمنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، اور
پیارے نبی پاک دی بیوی ہے. اور ایسے سن لو ایک گل میں اس کو بھی سمجھاتا پیا تاکہ تمہیں یہ پتہ لگے نبی پاک کی جی رشتے داری ہے نا یہ کڈی کو کم کی شہ ہے. کنز المال شریف کے اندر علی المتقی الہندی نے لکھا, توجہ میرے نال رکھیا جائے. فرمایا اللہ نے مینوں اعزاز دیتا ہے کہ جس کو میں رشتہ لینا ہے وہ بھی جنوں دینا ہے وہ بھی فرمایا جنتی ہون گے. توجہ میرے حال آن جان والے مہمان آتے رہن گے. حضور فرماندے نے اللہ نے مینوں اعزاز بخشیا جنوں میں رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہے تے جس کو لینا ہے وہ بھی. تو میں کہ پتر اتوں ابو بکر صدیق کا رشتہ نبی دے نال ثابت ہویا کہ ہاں تے جنت ہوں سمجھ آئی ہے جناب یہ حدیث پاک جے. ہوں اگلی گل بھی سنیا جے اس گل میں تھوڑا جہا کھول لواں تاکہ جلدی جلدی تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویسے تو 11 آپ دے نکاح نے اور 9 بیویاں بیابت آپ کی خدمت اقدس آپ کے حرم پاک دے وچ رہیاں. سمجھ آ رہی ہے. زیادہ شادیاں کرنے کی بہت ساری وجوہات سی. آقا کریم علیہ السلام نے اے جڑا عورتوں واسطے دین سی ظاہر سی بات ہے وہ عورتوں کے ذریعے ہی دینا تھی نا. یہ جڑا دین ہے ظاہر سی بات ہے یہ ایک عورت کے بس کی گل نہیں سی نا. پھر دوسری اکثر عورتیں جڑیاں نبی پاک کے حرم اقدس وچ نے وہ بیوہ نے. اس لیے بیوہ نہ نکاح کردا کوئی نہیں سی. نبی پاک نے اس رسم نو دتا توڑ. جڑی متعلقہ سی وہ کوئی نہیں سی کرتا. جہاں شوہر فوت ہو جائے وہ کوئی نہیں سی کرتا. نبی پاک نے رسم سن توڑنیاں. پھر کئی قبیلے جنہاں نبی پاک نے جنہاں دے نال نبی پاک نے جنگ کی ہے جنگ والے لڑائی والے قبیلے نال کوئی نکاح نہیں سی کرتا. نبی پاک نے انہاں دی عورتاں نال نکاح کیتا ہے. انہاں نے چل کے بعد یہ دسیا ہے وہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں محمد عربی ورگا تے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. مختلف وجوہات ایک منٹ مختلف وجوہات میں آقا کریم دے زیادہ نکاح کرن دیاں. یہ اتنے بھی ایک کتے نے بکواس کی سی. اے جڑے ٹی ویاں تے بہتے ہیں نا ایک بونکیا سی انہیں آخیا تا جا نبی نے زیادہ نکاح کیتے ہیں تو یہاں کی توجہ زیادہ عورتوں سی رغبت عورتوں سی. اور میں کہ جاؤ بے حیا وا ساڈے نبی کا پہلا نکاح ہوا 25 سال کی عمر دے وچ. اس ویلے جی عورت کا نکاح ہوا وہ عمر سی 40 سال. نام ہے اما خدیجہ پاک. رغبت ہوں ہمیشہ جوان عورت والے پاسے کہ نبی پاک کی صرف ایکو بیوی حضرت اما عائشہ یہ جوان تے کواریاں سن. باقی ساریا دی عمر 50-55 سال تو اتنے سی. بولو تے صحیح. یہ مطلب ہے رغبت والا مسئلہ نہیں ہے یہ یار رسم توڑن والا ہے. بولو تے صحیح نہ یار. جنہیں جنگ کی تھی انہوں نے عورتوں بھی شادی کی تھی انہوں نے بعد کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. بیوہ نال کی تھی بیوہ نال نکاح کرنے کا رواج ہو گیا. متعلقہ نال کی تھی ہو گیا. جہاں شوہر فوت ہویا نکاح کیتا رواج عام ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے وہ قبیلے جنہوں سمجھتے کچھ نہیں غریب انہوں کیتا ہے. جو ہے کہ کوئی آپ پدرا میرے بھائی سارے لوگوں کو بدنی گلا اپنے نبی کی شان سمجھا کر محافظ بن. ٹھیک ہے. اور ایسے یہ بھی گل سنیا جی نبی پاک علیہ السلام کے 3 رشتے میں تمہیں گنوانے نے. پہلا حضرت ابو بکر صدیق کے کول آپ نے رشتہ لیا انہوں کی بیٹی حضرت سیدہ صدیقہ پاک عائشہ پاک. ٹھیک ہے. دوسری حضرت عمر پاک کی بیٹی ہے جہاں نام ہے اما پاک. سمجھ آ رہی ہے. حضرت عمر کی بیٹی ہے نبی پاک کی بیوی ہے. رشتہ لے لیا نبی پاک نے جنت پکی ہو گئی. میں کہوں اگے چل رہا ایک نبی پاک کی بیوی ہے جہاں نام ہے ام حبیبہ. کیا نام ہے ام جڑے بندے بیٹھے چند اہل علم تو علاوہ شاید تمہیں پتہ ہی کوئی نہ ہوئے یہ سنی بنو دوڑیا مائیاں چو نکلو تے مسئلہ سنو. ارے ویڈیو بنتی بھی فقیر حاضر ہے ذمہ دار ہے اس مسئلے کا جنی دیر میں جینا ہوں صرف تھی سبحان اللہ تے ذمہ دار بننا ہے. یہ پتا ام حبیبہ کون نے اے سنی ذرا. حضور فرماتے ہیں جنہاں کول رشتہ لینا جنتی ہون گے. آئی لوکی کرتے ہیں گلاں. یہ ام حبیبہ دے والد دا نام ہے حضرت ابو سفیان اور یہ بھرا دا نام ہے امیر معاویہ. یہ حضرت ام حبیبہ جڑیاں نے نا حضور دیاں بیویاں یہ حضرت امیر معاویہ کی سکی بہن ہے. سکی بہن ہے. اور یہ حضرت ابو سفیان کی سکی تھی ہے. سمجھ آ رہی ہے. ہاں انہوں نے یہ جی یہ بیٹی ہے نا حضرت ام حبیبہ انہوں نے اپنے والد تو بھی پہلے کلمہ پڑھ لیا لیکن اللہ نے وعدہ کیتا سی نا بھی جہاں رشتہ نبی پاک کل جائے گا انہوں کو آپ جنتی بنانا ہے. کہ رب نے پھر ابو سفیان پاک نو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے کہ امیر معاویہ پاک نو بھی. لیکن لوگ اج تک کئی پھر منہ کھولتے ہیں. پھر جدو اسی جواب دینے پھر چیختے ہو. چیخنا بند کر. ایسے امیر رسول نے
اور حضرت امیر معاویہ اس تو بھی بک ہوتی ہے بھی انہوں نے حضرت علی نال جنگ کی ہے. میں کہا اگر جنگ علی نال ہوئی ہے نا تو صلح بھی علی دے بچے امام حسن حسین دے نال. آپ کھڑے کر کے بولو سارے سنی اس گل تے جاگ کے بولو. جنگ دسنا ہے لڑائیاں بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. کئی شرارتی ہوں نے لڑاؤ والے جی لڑ بھی پہ بعد صلح ہو گئی ہے تیرے ٹھڈ سجدے درد کیوں نہیں جاتی پئی. کمال والی گل ہے تو امام حسن تو سیاح آ گیا ہے اور سمجھے اسی تو کھلوتے ہیں علی دے بچیاں دے پیچھے اینج اکھاں بند کر کے. تہاڈی امیر معاویہ نہ صلح ہو گئی ساڈی بھی ہو گئی. حضرت امام حسین دے پیچھے کھلوتے ہیں تہاڈی یزید نہ جنگ ہو گئی ساڈی بھی جنگ ہو گئی. مسئلہ ہے ہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. آپ اے تین جگہ تے رشتہ آپ نے لیا ہے جنتی نے سارے ہوں میں کہتا ساری حیاتی لگا رہا ہے اتاری صاحب کی آہی پکی کافی ہے. دوسری بات نبی پاک نے رشتہ دیتا کینوں کینوں ہے سمجھ آ رہی ہے. نبی پاک دیا 4 حقیقی بیٹیاں نے. کنیاں بیٹیاں نے اور اتنے سن لو جہاں بندہ ایک آخے اور آخے میں باقیاں نہیں مانتا. اسی یہ مکرو آواز سنیا نے خدا برباد کرے ایسی آواز نو. آمین بولو آمین. تھوڑی کوئی رشتے داری نہیں ہونی چاہیے. آمین بولو. سمجھ آ رہی ہے. آپ دیکھو عمران خان تے جن پرچے جے ایک پرچہ یہ بھی ہے بھی یہ کوئی ہے تو انہوں مانتا نہیں پیا ہے. سمجھ آ رہی ہے. تو کہنے نا اہل کرو چونکہ تیاں کا منکر نا اہل ہوتا ہے. تو مینوں تواڈے پنڈ دے نام دا کوئی نہیں پتا. مینوں تو نصیر بھائی دا پیغام گیا تے اسی آ گئے ہاں تو لے کے آئے. مینوں کوئی نہیں پتا تواڈے پنڈ دا نام کی ہے لیکن اے میں تانوں دس دیاں ایتھوں دے عاشقان مصطفیٰ 1400 سالاں تو بعد بھی قانون غیرت اج یہ ہے بھئی جڑا تیاں دا منکر ہوے ہوندا نا اہل ہے تے جڑا اپنی دھی دا منکر ہوے وہ نا اہل ہے تے جڑا محمد مصطفیٰ دیاں تیاں دا منکر ہے وہ بھی نا اہل ہے. سمجھ آئی ہے. ایسے نا اہل بندے دے نال تے ساڈا سلام لینا بھی نہیں بندا. 5-4 بندے رنگ بن گئے تانوں خیر تے ہے بولیا کرنا جا رہا ہے. انہاں تے غیرت بندے چونی بھی چاہیے ہے نا. اسی تانوں بڑا مسئلہ دستے پے ہاں. اور اگلی بات بھی سنو. نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں اور نبی پاک نے 4 کا بیاہ کیتا سی. پہلی بیٹی انہوں کا نام ہے زینب اور لفظ زینب کے معنی تمہیں پتا کی ہے یہی تو رولا ہے نا. وہ جہد شادی کی سی نا سمجھ آ رہی ہے وہ حضرت اما خدیجہ پاک دی بہن کا پتر سی بھانجا سی ابو العاص بن ربیع. سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے پہلے کلمہ نہیں سی پڑھیا. جنگ بدر دے وچ کافراں دے پاسوں آئے سی قیدی بن گیا سی. حضرت زینب پاک نے اپنا ہار دے کے آخیا میں پناہ دینی اپنے شوہر میرے بابا جان چھڑ دیو. نبی پاک نے جدو ہار ویکھیا تے خدیجہ پاک بھی یاد آ گئی تے دھی بھی یاد آ گئی. نبی پاک رو پے کہنے لگے اگر تسی اجازت دیو تے زینب دا قیدی میں چھڑ نہ دیاں. صحابہ نے آخیا حضور تسی مختار ہو چھڑ دیو. آپ نے فرمایا تینوں میں چھڑدا پیا پر میری دھی ایتھے چھڑ جا. انہیں جدو حضور دا اخلاق ویکھیا نا تے جیا نبی پاک دی بیٹی نو تے کال دیتا تے کافراں دے سارے معاملات سیدھے پدرے کر کے نا تے مکے آ کے کہن لگے یا رسول اللہ میں بھی کلمہ پڑھن آ گیا. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سی. تے تسی آکھو گے پھر پہلو کافر نال نکاح کیوں سی؟ میں کہا چوک گھوڑی چھان تھلے بن. اس لیے اجے نکاح دا حکم ہی نہیں سی کہ نال کرنا تے کیویں کرنا ہے. نکاح دا حکم ہی بعد وچ آیا. نہیں تو میں کہ میں تینوں ایک سوال کرنا. حضرت اما خدیجہ پاک دا جنازہ دس کنے پڑھیا کنے پڑھایا دس ہویا ہی نہیں. بولو تو صحیح ہو میری امانتا. جنازے دا حکم ہی نہیں سی آیا. جنازے دا حکم مدینے آیا ہے. گلا سنیا کرو سمجھیا کرو. سمجھ آئی ہے. پہلے جنازے دا حکم جہے بہت ہوں ان کی دفن ہوں سن مدینے. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آپ کا سب تو پہلے جنازہ پڑھیا گیا ہے. میرا خیال دوڑے دے انتظار اس بیٹھے ہو. سبحان اللہ کہی دیئے. گرامی قدر حضرات اس بات سے مسئلہ سمجھو. جڑی میں بات عرض کرتا پیا ہوں یہ کہ کچھ کم ہوندے نے جنہاں دا حکم ہی نہیں ہے تو پھر اتنے لت لاؤن دا فائدہ. لیکن حضرت ابو العاص بن ربیع آپ نے کلمہ پڑھ لیا سی اور آپ نے پتہ کی فرمایا سی. ادھر ویکھیا جے نبی پاک انہاں دی بڑی تعریف کرتے سن. یعنی اگرچہ کلمہ بدر دی جنگ تو بعد چاہ کے پڑھیا ہے لیکن فرمایا یہ جوان پہلوں بھی بڑا ستھرا تے بڑے انصاف والا سی. انہیں کدی خرابی نہیں کی. نبی پاک انج تعریف کرتے سن. اور آپ دی بیٹی سارے تو وڈی جہاں نام زینب ہے. زینب دا معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ زین دا معنی ہوندا متھے دا ٹکا. اب دا معنی ہوندا ابا. ابے دے متھے دا ٹکا. ابے دا حسین ہے. نبی پاک نے اپنی وڈی دھی دا نام ہی ایڈا سونا رکھیا بھی اے میری دھی ہوئے تو میرے متھے دا حسین ہے. سبحان اللہ تے کہہ رہا. اس
اسے واسطے اے ذرا سنو، اگر گھر ساڈیاں ماواں بھੈਣਾਂ سندیاں تو بھی غور دے نال سنن تے تسی بھی سنو. اے جنہاں دے نویں ویاہ ہوندے نا جی، سارے تو پہلے تانوں امید ہوندی ہے بھی اللہ تعالیٰ پتر دے. پتر دی امید نہ کر، اگر کرنی ہے نا اولاد دی کر تے نیک دی کر. یا پتر نہ منگیا کر، اولاد منگ، نیک منگ، عافیت والی منگ. ہاں پتر پہلا جمے میں فضیلت کوئی نہیں پڑھی. ہاں دھی دے بارے میں تمہیں سنا دینا. میرے نبی کا فرمانی فرمایا جڑی عورت شادی تو بعد اللہ اولاد کی شکل دے وچ اونوں پہلی دھی دے، فرمایا برکت والی عورت دے جے. ساڈے پتر جمے تو لڈو بنتے نہیں، دھی جمے تو منہ ہی کھنگر تے روڑے ورگا ہو جاتا ہے. اور ناراض نہ ہو جان کی امان پاؤں تو سارے تو پہلے منہ بنگا سستا ہوں جی. ہاں ہاں اپنی پوتری ویچ کے سب تو پہلے دا منہ بنگا ہوں. جدو یہ نواسی ہوئے سمجھ آتی بھی دھی دے گھر دھی جمے، کوئی نہیں اللہ نے جھولی تہری کی آ، کوئی نہیں پھر کی ہویا، کڑی جمی پھر کی ہویا. ادو ایدا تے منڈے باری کڑی جم پئی میں تو کیا کھڈاونا آؤ وہ تو کی ہے صحیح نا سمجھ آتی پئی ہے. میں ہم دیسی بندہ بیٹھے ہو وڈی تو کھڈاونے والی کھیڈن والی اپنی دھی دے گھر جدو دھی جمی سی تھی کہتی نا ادو تو دلیلاں دی کوئی نہ میں پوچھتا کوئی نہ چوڑی ہری ہو گئی اللہ نے اولاد دیتی وہ بھی تو دیکھو جی ہے ہی نہیں آگے کہ اپنے منڈے والی سارے مسئلے بھول گئی ہیں. سب تو پہلے دادی اما کا منہ ونگا ہوتا جی، لیکن کئی دادیاں ایڈیاں خوش ہوں جی بھی چلو سڈے پتر نو اللہ نے آفیت دے نال اولاد تو نواز چھڑیا ہے نا. سانو تو رنگ لگنے چاہیے نے. اور یہ دیکھ لو پتروں کے بارے میں نہیں یہ حدیث پڑھی بھی پتر جمے تے آئیں پتر جمے تے آئیں. دھیاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا جنوں اللہ ایک دھی دے، دو دے، تین دے، چار دے، جنیاں ہون فرمایا انہاں دی تربیت کر کے شادی کر دے قیامت والے دیہاڑے اینج میرے موڈے دے نال موڈا لا کے کھلوے گا وچوں ہوا بھی نہیں ٹپے گی. دھیاں دے بارے جی میں پتروں دے بارے کوئی نہیں پڑھیا جنہاں تے بہت لڈو بانٹنا ہے. میرا پوتر تیاں دا حیا کریا کر جے کر تیاں ہن کدی رزق نہیں مکدا. تیاں دا بڑا مقام جے، لیکن میں انہاں تیاں نوں بھی گزارش کراں گا تسی بھی انج دا کوئی قدم نہیں چکنا کہ تواڈے پیو دا سر نیواں ہوے یا تواڈے بھراواں دا سر نیواں ہوے. انج دی حرکت نہ کریا جے. اے تیو تسی جدو جمدیاں سی نا تے تانوں زندہ دفن کیتا جاندا سی، تانوں بچایا تے میرے نبی نے بچایا. تانوں اینا مقام دیتا ہے کہ میرے نبی نے دیتا ہے، اللہ کو لے کے دیتا ہے. تے جے تانوں رحمت آکھیا ہے تسی پہلو جنت تو تانوں برکت والی آکھیا ہے کہ تہاڈی بشارت تے جنت عطا کیتی ہے تے تم اپنے ماں باپ واسطے جنم نہ بنی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. لیکن میں تمہوں بھی آکھاں گا ساڈے اسلام دے وچ جدوں بچے جوان ہو جان شادی تو پہلے ایک باری پوچھ ضرور لیا کرو بھی اسی فلاں جگہ تے تہاڈی شادی کرنی ہے کر دئیے یا پتر اگر تمہوں کوئی پسند ہے تے دس دیو، اگر وہ اچھا گھرانا ہوے تے اوتھے تسی شادی کر دیا کرو. پوچھ لین تے حرج نہیں ہے، ساڈے اسلام دا حکم ہے. جو نہیں نہ فرمائی. لیکن مینوں افسوس اس لیے ہوندا ہے جیلے تسی دھی نوں جتیاں وہی مرضی دیا لے کے دے ہو، کپڑے مرضی دے، فریجاں وہی مرضی دے، اے سی بیڈ سارا کچھ وہی مرضی دا ہے. پت پسند کر لا، پت نال چل، پت تو ہی لینا، پت تو ہی رکھنا ہے، تو پسند کر. نال انہوں کہتا گارنٹی بھی دے. اوتھے تو پسند بھی دھیاں دی ہے تے گارنٹی بھی لینا ہے. تے کدی یہ بھی پوچھے بھی جتنے تیرا بیاہ کرنا یہ بھی تینوں پسند ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تسی کہو گے بھی شاید اسلام دے وچ پسند ہے ہی کوئی نہیں. تینوں کہنے آکھیا ہے نبی پاک دا پہلا نکاح حضرت اما خدیجہ دے نال سی. حضرت اما خدیجہ نے پسند فرمایا نبی نو، لیکن طریقہ کڈا ستھرا سی. پسند کر کے نا تے اپنے چاچیاں نو کلیا کہ میرا رشتہ لے کے جاؤ. بولو تو صحیح نہ جو پیچھے اپنے بیٹھے ہو. وہ جدو سارے چاچے گئے نا تے نبی پاک علیہ السلام اس نے کعبے دے نال ٹیک لا کے بیٹھے. بعض علماء نے یہ لکھیا ہے کہ کہنے لگے بھی اسی خدیجہ دے چاچے ہیں رشتہ لے کے آئے ہیں. فرمایا یہ خدیجہ دے چاچے گل کرن گے تے میں محمد عربی دے بھی چاچے ہی گل کرن گے. پسند کا مطلب یہ نہیں کہ پارکاں دے وچ تے کوفے تے پھر چل بئی تے سکوٹر تے پا بانت جان دے. بندے دے پتر بنو یار. او بولو تو ہاں میں تو دسا میں دیسی بندہ تو چیتا کرو گے بھی کوئی آیا سی بندہ اتنے تے اجے جڑا میرے تو باہر شیر بیٹھا ہے نا وہ تھوڑے وٹ کٹ کے جاوے گا جناب. میں تو سادہ جی آئیں دی مینوں تقریر آؤندی میرے پلے ہو رہا ہے بھی کیے. لیکن او ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی نے قادی چوں بھی بڑے جے. ہاں ہاں یہ میں تمہیں دس دیواں تے آواز چوں بھی بڑے جے، علم دے وچ بھی بڑے جے. علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب اللہ انہاں نوں برکت دے آن گے تے انشاءاللہ تہاڈا گھر پورا کرن گے.
توجہ ہے تو سبحان اللہ فرماؤ کہ سارے سنگی گرامی قدر حضرات اے تو ساڈا شعیب تو نہیں آ گیا جی وہ شہزادے اے دیکھو یہ سارے بھائیوں اس بینوں آئے نے تو انہوں دے سجن نے تے انہوں نے پتہ لگ گیا صاحب میں سیالکوٹ آیا یہ اپڑ جاندے نے اللہ دے فضل دے اللہ ساڈے ویر نو خوش رکھے اور یہ دین دیاں محبتاں نے سانو کوئی لالچ نہیں نہ انہوں ساڈے نال ہے بس یہ مالکاں دی محبت ہے ہوں ذرا دھیان کر جا میں مسئلہ سمجھایا سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو اور مسئلہ عام طور پہ نہ مولوی چھیڑتے ہیں تو تھی سمجھ جو گے ہو یہ چھیڑیا بھی کرو تو سنیا بھی کرو یار یہ طریقہ کار ساڈا صحیح ہونا چاہیے یہ ماوا بہنوں واسطے سبق سی یہ تقریر جہاں ہوتی ہیں نا یہ کنا کے چسکے واسطے یہ تربیت ہوتی ہے یہ اتنے عمل کریا کرو ہوں اگلی گل بھی سن لو اگر کسی کو پسند آ گیا تھی دس نہیں کر سکتے آپ نہ دس اپنی کسی بھن دس دے برا دس دے اپنا ابے نو دس دے اما نو دس دے کوئی ایندا بندہ جی گھر سنی جاتی انہوں دس دے اور میں تمہیں حضور پاک کی ایک روایت کا مفہوم سنا لگیا فرمایا جہے دو آپس محبت کرتے ہون نا انہوں دا نکاح تو بہترین کوئی علاج نہیں پتہ نہیں میرا حدیث تمہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی لیکن اتنے منڈیا کی کڑیاں یہ ضرور آکھاں گا جی تھی کسی کو پسند کر لیا جی نظر پی ہی گئی ہے تو پھر نا اپنا سٹیٹس ضرور ویکھی وہ نہ گاؤن بجاؤ والی کے پیچھے لگ جائیں جی میں تقریر کرتا بیٹھا تھی میرے دوبارہ سدنا تو کوئی نہیں کیونکہ ادھر دیا سیدیاں کون سنے لیکن جی میں گل کرتا پیا نا سمجھ آ رہی ہے تو کڑی نو بھی چاہیے کہ ویخ تو صحیح تو کہڑے پیچھے لگ گئی رکشے والوں کے نال اللہ کا نام من کوتے ریڑے والے تین ہو ہی گیا یہاں کرنا چاہیے رشتے داری کے اندر کف بھی ہونا چاہیے کف کا مانا سٹیٹس برابر ہو مسئلہ سی تو میں کہ تمہیں دسی جا نبی پاک علیہ السلام گل دور ٹوٹ گئی تربیت ہو جی میں کر دیتی اصا اپنا فرض پورا کیتا ہے ٹائم دسو کی ہو گیا منڈیا اچھا 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 پورے 10 منٹ باقی نے لیکن جی تربیت ہو گئی نا اللہ کے فضل کے نال تمہیں 10 سال یاد رہے گی ہوں ادھر ذرا توجہ فرمایا جی جن میرے دوست بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی ابو الاس بن ربی انہوں کے نال شادی ہوئی سمجھ آ رہی ہے انہوں کا نام ہے زینب دوسری بیٹی انہوں کا نام ہے سیدہ رقیہ سمجھ آ رہی ہے انہوں کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان غنی دے نال یہی بیٹیاں سن جس نے پردہ فرمایا سمجھ آ رہی ہے تے حضرت عثمان غنی رون لگ پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سی ام کلثوم آپ نے وہ نکاح فرما دیتا عثمان غنی نو پوچھا کیوں روندے پے فرمایا حضور تہاڈی بیٹی میرے گھر سی میرا رشتہ تواڈے نال جڑیا سی میرے واسطے تو نہیں کافی سی اج مینوں او دکھ کھادی جاندا بھی تواڈے نال جڑا میرا ایک رشتہ سی نا وہ ختم ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام اور تمہیں پتا حضور دے رشتے کی کتنی قیمت ہے فرمایا قیامت والے دیہاڑے ہر بندے دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے اتنے بھی کم ہونا کہ میں محمد عربی دی نسل دا رشتہ کم ہونا سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو اس سے اگے چل کے میں ایک اور گل سنانا تمہیں پر یہ سنیا جے ذرا آپ نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی تھی جدو وہ بھی پردہ فرما گئی فوت ہو گئی یہ ساریاں سیدہ پاک دی شادی تو پہلے سوری سیدہ پاک دے پردہ کرنے تو پہلے پردہ کر گئی سن ایک 3 ہجری دے وچ ایک 4 ہجری دے وچ ایک 8 ہجری دے وچ بعد 9 ہجری لکھا پردہ فرما گئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ ہجری اعتبار دے نال ہے سال اگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ذہن چ رکھا جائے ٹھیک ہے لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی آپ نبی پاک علیہ السلام تو 6 مہینے بعد آپ نے پردہ فرمایا سمجھ آ رہی ہے اور آپ دی ہی نسل پاک اس دنیا تے باقی بچی پہلیاں جڑیاں 3 تھیاں سی انہاں دی نہیں کیونکہ نبی پاک نو اللہ دی طرفوں یہ دس دتا گیا سی اور اسی واسطے نبی پاک نے اظہار فرمایا ساریاں دی نسل وہ پتراں تو چلے گی میری نسل میری بیٹی سیدہ خاتون ہے جنت تو چلے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو یہ تے بعد لوگ کہندے نے اگر 4 بیٹیاں سی تے موبائل والے دل کیوں نہیں آیا موبائل 10 ہجری نوں ہوندا پیا نبی دیاں 3 بیٹیاں پہلو ہی فوت ہو گئیاں نے اس واسطے غلط تقاضے نہ کر جی گل تو تینوں پتا نہیں ہوں تیتھے آیا محفل میں تینوں آخیا تیرا دادا کیوں نہیں آیا تو تو کہنا چنگی گل مول صاحب مریا وہ کداں ہوئے تو میں کہ جا فوت ہوئے نہیں نہ ہوں یہ تو ہی نہیں سن سبحان اللہ کہہ لو نا مسئلہ ہی سمجھا کرو تو آقا کریم علیہ السلام کی دوسری بیٹی جدو حضرت عثمان غنی دے نکاح دے وچ وہ بھی جدو پردہ فرما گئی تے حضرت عثمان غنی نو آقا علیہ السلام نے فرمایا میریاں 10 تیاں ہوندیاں ایک روایت 30 ہوندیاں ایک دے وچ 70 یا 100 ہوندیاں عثمان تیرے ورگا دماد ہوئے ایک ایک کر کے میں ساریاں تیرے نکاح دے دے دیتا
ہوں توجہ ہے کہ انہوں نے رشتہ داریاں کی نے حضرت ابو بکر صدیق کی رشتہ داری کی، حضرت عمر پاک دی کی ہے، حضرت ابو سفیان امیر معاویہ دی کی ہے، حضرت ابو علاس بن کی ہے، اور یہ تو حضرت عثمان غنی دا رشتہ کی سمجھ آ گیا ہے. داماد نے یہ دوسرے داماد نے انہوں نے گھر دو تیاں سن یکے بعد دیگرے، اور تیسرے داماد جنہوں نے گھر چوتھی بیٹی سی او دا نام ہے مولا علی شیر خدا، اور انہوں دے وچوں جڑی نسل پاک چلی وہ قیامت تک سید تانوں نظر آئے. انہوں دی اجے تاں ایتھے گل ہے جناب، لیکن انہوں دے اگے رشتے بھی ہے نے. ادھر ویکھیا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہاں دا اہل بیت دے نال کی رشتہ، ادھر میرے ال ویکھے تانوں رشتہ سمجھا. جدوں جنگ موتا ہوئی ہے نا نبی پاک دے پردہ کرن تو چند مہینے پہلے دی گل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بہ کے، غور کرو جڑے کہندے ہو نبی پاک نو کوئی نہیں پتہ لگدا، او تکڑے ہو بھائی اپنا بخاری پاک دے وچ رہو میں ذمہ دار ہاں. نبی پاک نے فرمایا اس ویلے جنگ موتا دے اندر معاذ بن جبل دے ہتھی چنڈا ہے، فرمایا انہوں شہید کر دیتا گیا ہے. فرمایا ہن چنڈا فلاں صحابی دے ہاتھ وچ انہوں شہید کر دیتا گیا ہے. فرمایا ہن چنڈا جعفر تیار علی تیرے بھرا دے ہاتھ. یہ حضرت جعفر تیار بھی ہوتے سن. حضرت جعفر تیار بھی جس نے شہید کر دیتا گیا، انہوں نے نا دونے بازو کٹ دیتے کافراں نے. تیار کہندے نے اڈن والا. تے جدوں انہاں پوچھا بھی حضور جعفر نوں تو شہید کرتا گیا، اودی حالت کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کافراں نے اودے دونے باہاں کٹ دتیاں، لیکن جدوں اللہ دی بارگاہ گیا نا تو اللہ نے فرمایا میں تینوں دیتے نے پر. جنت وچ ہر بندہ ٹور کے کتے جائے گا، تو اڑ کے جائے گا. اس واسطے تیار کہندے نے. ہوں جڑے کہتے ہیں کہ نبی پاک کو علم غیبی کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، تو میں کہا پھر تیار کہنا چھڑ دے. تیار اڑدا ویکھیا کہ نے مرے سبحان اللہ تے کہہ رہا یہ تیار ویکھیا کہ نے کیا کہ نے یہ تو نبی پاک نے کیا. تو میں کہا پھر عقل تو کام لے لے. اور نبی پاک مدینے بیٹھ کے دسی جاندے نے کہ جنگ موت کی ہوندا پیا ہے. میں کہا کوئی تحیات کر لو مولویو، بخاری پاک دے وچ ہن بھی دسنا. اور او جڑا جیل اندر لٹ نسلی عدلی بغیرت میں کہنا چاہنا وہیں تو بڑا قرآن بھی کہتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے عام طلاب ریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، لا عالم الغیب یہ تاج پڑھ لو. حضور فرمایا میرے کو غیب ہے ہی کوئی نہیں. کہ میں کہ اگر اما کا دودھ پیتا ہی تے اپنے پیو دے ہیں جو کہ لگتا نہیں تے اپنے پیو دے ہیں. تے میں کیا وہ آیت سامنے رکھ تو آ بخاری دی حدیث سامنے رکھ. ادھر ہے کہ میرے کو علم کوئی نہیں، ادھر ہے کہ جنگ موتا کا بیان پتا دینے یہ تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں تو جیل بھی لٹ تو نہیں سی نہ بننا، تو بریلوی بننا سی. سمجھ آئی جی؟ خالور شالور بیٹھا تو 10 منٹ اور لاواں. آج کل کئی طبیعت بہت خراب نے، جو جانتا چبڑے اس چبڑ سونا بیٹھ گیا. وہ ہے گل کرنے والی ویلی تو نکمی قوم، ملک تا برباد ہو گیا، تو اس برباد نو سن لے. سننا ہی الیاس قادری نو سننا، سننا ہی کسی بندے دے پتر نو تو سننا. تینوں لگے پتا کہنوں سنی دا جی تعلیم سن کے تیرے دل چ پیار آوے، ادب آوے، تیری معلومات دے وچ اضافہ ہوے. توجہ ہے گرامی قدر حضرات، اس پاس اس گل نو ذہن دے وچ رکھ، اپنا عقیدہ بھی سیٹ کرو، نبی پاک دی شان بھی سمجھ. یہ جعفر تیار جدو شہید ہوئے، انہاں دی زوجہ نام اسما بنت عمیس، توجہ ہے یہ جدو بیوہ ہوئی نا، بیوہ ادھر میرے دیکھو بہن ہلو ادھر گل تمہیں سنا رہا ہوں. تمہیں پتا اس بیوہ دے نال نکاح کنے کیتا سی؟ علی پاک دی پرجائی ہے. تمہیں پتا کنے نکاح کیتا سی؟ نہیں پتا. یہ دے نال نکاح کیتا سی حضرت ابو بکر صدیق نے. حضرت علی پاک دی پرجائی ہے، انہوں دے بھرا دی بیوی ہے، بیوہ ہو گئی ہے. نکاح کنے کیتا ہے؟ رشتہ داری بن گئی. اگلی سونا 2.5 سال گزرے کہ حضرت صدیق اکبر فوت ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کی بیوی وہ جس ویلے بیوہ ہوئی تے پتا وہ کہنے نکاح کیتا سی؟ حضرت علی نے. مر جان گیا رشتہ نہیں کوئی دس سکتا. ہوں سمجھ آئی جے؟ دسو گئی گل اے جنہاں دا رشتہ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آج تک ساڈے آ جڑے جاہل قسم کے لوگ نے، وہ نقیب ہونے پاوے نعت خان تے پاوے خطیب. توجہ میرا رکھے جے پائن، توجہ ادھر گزرا. انہوں نے پتہ کی دسیا ہے؟ وہ جی امام حسن پاک حسین پاک گلی چ کھیڈتے پے سی تے حضرت عمر پاک دے بیٹے آئے
انہوں نے آخیا بھی تو سارے نوکر کا پتر ہے. انہوں نے چل کے اپنے ابا جی دسیا. حضرت عمر نے آخیا تھی لکھوا کے لیا ہو. انہوں نے سانو نوکر کا پتر کہہ دیتا. اس کو وڈی سعادت کہڑی ہے کسی قبر دے لے کے جاواں گے. کوئی مائی دلال میں دسے کتنے لکھیا. سب جھوٹ ہے. اب بغیرتی دی حد کراس کر دے پہ حیا کرو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ حضرت عمر دے بارے یہ سنی کسی کتاب دے اندر نہیں ہے. میں تینوں دسنا یہ وہ گل کر لگا جہاں ساڑیاں کتابوں کے بھی ہے تے باقی سارے دیا. میں ذمہ دار ہوں تو اپنا مسلک دس میں تیری کتاب بھی کھاوا گا. یہ اصول کافی بھی لکھے آ گئے. یہ نہیں کافی ہو رہا ہے. ٹینشن نہ لو ویڈیو بنتی پی ہے. واہ بھائی واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم سنی ذرا گل. یہاں کا رشتہ کی ہے. تو نوکر دے بچے پڑھائی کرو بندے کا پتر بن. سڈے سٹیجاں سے بہ کے گوانڈیاں راضی نہ کر رہا. ساڈا سٹیج ہے ساری گل کر. حضرت عمر پاک گئے حضرت علی دے کول. حضرت علی کی ایک بیٹی ہے جہاں نام ہے ام کلثوم. اور یہ وہ بیٹی ہے جی حضرت سیدہ خاتون جنت کے وچوں ہے. ہاں میں تمہیں پہلے کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہے. یہ ایکو دیتا ہے کہ میں چواں کے حوالے لئی پھرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات آپ گئے کہنے لگے جی اے علی پاک اے جڑی تہاڈی بیٹی ہے نا سیدہ پاک دی تے تہاڈی بیٹی یہ میں نکاح کرنا چاہنا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں اپنے عزیز دے نال کرنے کا ارادہ رکھنا. حضرت عمر پاک نے فرمایا بھی گل یہ میں بچے بھی ہیں بیویاں بھی ہیں مینوں کو طلب نہیں ہے شادی دی لیکن میری یہ ایک خواہش ضرور ہے. طلب ہو رہا ہے خواہش ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ خواہش کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے قیامت والے دیہڑے ہر رشتہ ٹوٹ جانا پر میری نسل کا نہیں ٹوٹنا. یہ چونکہ تہاڈی جڑی بیٹی ہے یہ سیدہ دی بیٹی ہے سیدہ نبی دی بیٹی ہے. یہ نسل قیامت نو سلامت رہنی ہے. میں چاہتا میرا یہاں نکاح ہو جائے قیامت والے دیہڑے عمر کا رشتہ تے سلامت رہے. اور اگلی بھی سن حضرت مولا علی نے اپنی اس دھی کا نکاح عمر پاک نال کیتا ہے اور حضرت عمر پاک اپنے گھر لے کے گئے نے اور انہاں چ ایک بیٹا پیدا ہے جس کا نام زید ہے. آواز کمزور آ رہی ہے. یہ حضرت عمر پاک کی رشتے داری ہے. تو نوکرانیاں گلاں سنا کے دو نمبریاں کری جانا ساڈے سٹیج تے. حیا کر. گرامی قدر حضرات تین کہڑیاں میں گلاں دساں. آ تین آخری رشتہ دساں پھر کدی زندگی وفا کی تین ہور بھی سناواں کہ ٹینشن نہیں لینی. تمہیں پتا حضرت سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جڑی میدان کربلا چ نال سن. توجہ ہے؟ ایتھے مشہور ہے بھی انہوں کی عمر چھوٹی سی. اور یہ بھی مشہور ہے کہ وہ جناب وہ جلے یزید نے انہوں نے قید کیتا سی تے اوتھے ہی شہید ہو گئی سن. یہ مشہور ہے لیکن اہل سنت کی معتبر کتاباں پر سب جھوٹ ہے. بیٹھے ہو آپ کی عمر بچپن والی ہے ہی نہیں. پہلی گل آپ کی عمر بچپن والی ہے ہی نہیں. باقی باری بڑی تاریخ کرنا ہوں تیرے پیو کرنی ہے کڈو تاریخ دیا بھی. سنو ہے حضرت سکینہ پاک یہ مدینہ شریف کے بچ ہی یہاں کا نکاح ہو چکیا سی. کہ نال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں دے بیٹے سن زید. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں دے نال اور یہاں دے خاندان دے بندے سن. جدو یہ شہید ہو گئے عبداللہ بن زید تے تمہیں پتہ ہے پھر کتنا نکاح ہوا سی. اور ایک کربلا تو بعد دا میں دسن لگیا. کربلا تو بعد جدو یہ مدینہ شریف تشریف لے کے گئی نے تو یہاں دا نکاح اوتھے حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے مصعب بن زبیر دے نال ہویا ہے. کہانیاں ہی اور نے. اور جس ویلے وہ شہید ہوئے نے اس تو بعد پتا کہ نال ہویا ہے حضرت عثمان غنی دا پوترا جہاں نام زید ہے وہ نال ہویا ہے. یہ حضرت بی بی سکینہ پاک رضی اللہ عنہ میں آپ کی گل کرتا پیا. رشتے داریاں نے اور ایتھے وہ جی کربلا دے چھوٹی عمر تو فلانا پتہ نہیں کیا یار کتنے چلے گئے اللہ دیو بدیو. وہ پڑھو تو صحیح سب جھوٹ جے حقیقت آ جی میں تمہیں دستا پیا. اور آخری گزارش حضرت امام جعفر صادق کا نام سنے یہاں کے ابا جی کا نام ہے امام محمد باقر. ادھر جی میں آخیا یہاں کے ابا جی کا نام تو امام محمد باقر ہے. یہ حسنی سید نے
اگر جرت ہے نا تو آج کھل کے دس انہاں دی ماں دا نام کی ہے؟ نہیں کوئی دسے گا تانوں. انہاں دی ماں دا نام ہے ام فروا. حضرت امام جعفر صادق دے والد دا نام امام باقر ہے اور امام جعفر صادق دی ماں دا نام ام ہے. یعنی حضرت امام باقر دی جڑی بیوی ہے دا نام ام فروا کون ہے؟ اے تے گل ہے نا. اوے بولو تے صحیح نا یار. اے رولے نے ہے جڑے تانوں دسدا کوئی نہیں. ام فروا دے والد دا نام ہے قاسم. چلو آسان کرتے ہیں آسان یہ ترتیب دے نال کتے بھول ہی نہ جائے دے. حضرت ام فروا جڑیاں نے حضرت صدیق اکبر دی پڑپوتی ہے. لو سوکھا کر دیتا ہے. انہاں دے والد دا نام ہے قاسم. قاسم دے والد دا نام ہے عبد الرحمان اور سوری محمد یہ محمد دی بیٹی نے. انہاں دے والد دا نام قاسم. قاسم دا والد ہے محمد دا والد ہے ابو بکر. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. میں کہا جن نے حضرت امام جعفر صادق تو بعد اس کائنات میں حسینی سید نے وہ سارے دے سارے حسینی بھی نے علوی بھی نے فاطمی بھی نے صدیقی بھی نے. سارے کا کون پایا جاتا اتنے نہ ڈسکس ہی نہیں کیتا جاتا. اچھا کیتا تساں موضوع رکھیا ہے. بس ساریاں گلاں انہوں نے آکھو حضرت سیدہ سکینہ پاک کی مکمل ہسٹری دس اور صحیح دس, جھوٹ نہیں. سمجھ آ رہی ہے. اور دوسرے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ آپ دی والد اور والدہ دا تعارف کرا. یہ والد اور والدہ دا تعارف دے وچ تینوں حضرت ابو بکر بھی نظر آنا ہے. سمجھ آ رہی ہے. حضرت علی بھی نظر آن تو پھر سب نہ پیار کر لیں. یہ نہیں پھر اپنی تیری مرضی ہے. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا ہے. یہ ان کی رشتہ داریاں ہم نے ان سب سے پیار کرنا ہے. ہم نفرت والے نہیں ہیں نہ ہم نفرت کرتے ہیں کیونکہ جنہیں حضور سے پیار کیا ہے ان سے نفرت بنتی نہیں. کر لے اپنی دنیا برباد کر لے, سانو کوئی ٹینشن نہیں. مدنی چینل دیکھ کے رہیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کی زیارت ہوگی. آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں گے. میں نے آگے چل کے حاضری پیش کرنی. ابھی میرا خیال یہ نعت خوان ہوگی اور نعت خوانی کے بعد آپ کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم.